ڈاکٹر صاحب آج بہت اہم ٹاپک ہے جو عدلیہ، جرنیل اور عوام کے درمیان میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. تو ہم بھی اپنے کاموں سے نکلے ہیں، گھر سے نکلتے وقت کہیں کافی پینے بیٹھیں گے تو وہاں پہ پھر آپ کے ساتھ تفصیل سے میں اپنے خیالات شیئر کروں گا. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ہماری ویڈیوز بلاک کرا دی ہیں اور کم لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں. تو اس کو آپ شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. اچھا صاحب، حالات جو ہیں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں اب انہیں مزید ٹالا نہیں جا سکتا. اچھا یا برا فیصلہ کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کے 70 سالہ دور کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ان کو یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے تھا اور اب ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے کہ انف از انف. آپ نے 70 سال کبھی پردے کے پیچھے کبھی پردے کے آگے بیٹھ کے بہت حکومت کی اور کیا کیا نہ کیا آپ نے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. اچھا دیکھیے، برے حالات بھی بڑے اچھے حالات بن جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برے حالات آپ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ آپ غلط ڈائریکشن پہ تھے، اس ڈائریکشن میں جائیے. تو برے حالات جو ہوتے ہیں وہ آپ ذرا سی فہم کے ساتھ کام کریں تو وہ آپ کے لیے بڑے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا ہم اس بات کو ذرا جلدی سے کمپلیٹ کریں. اس وقت 3 قوتوں کے درمیان میں بڑی رفت پڑی ہوئی ہے، مقابلہ ہے. وہ ہیں عدلیہ، جرنیل اور عوام یا عمران خان. اچھا ان تینوں کے درمیان میں اس وقت مقابلہ ہے. اچھا 3 ہی مسائل 3 ہی سلوشن سننے میں آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایمرجنسی، مارشل لا یا عمران خان کو پھانسی. دیکھیے یہ تینوں اسٹیپس جو ہیں یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ حالات کو، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ نے اپلائی کیا تو یہ حالات کو اور زیادہ خراب بنا دیں گے. اچھا نہیں بنائیں گے، خراب بنا دیں گے. جرنیلوں کو خدا جانے ہر دور میں ایسے خطرناک ایڈوائزر کہاں سے مل جاتے ہیں جو ایسا سلوشن لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جی ایسے ایڈوائزرز جو ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے. اچھا اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں اتریں، میں چاہتا ہوں کہ 3 اہم پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں اور جو ذرا گھمبیر باتیں ہیں، پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کو آسانی سے سمجھ سکیں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جرنیلوں کو اپنی سوچ میں سچائی پیدا کرنی پڑے گی. کیوں؟ سچائی جب آتی ہے تو اس سے کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے. جب کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ اچھے فیصلے کر پاتے ہیں. اچھے فیصلے کرنے کے لیے آپ کے خیالات کی کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2، تینوں فریقین جو ہیں ان کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ وہ سوچ جو مسئلہ پیدا کرتے وقت سامنے آئی تھی، وہ سوچ مسئلہ حل کرتے وقت نہیں ہونی چاہیے. اس میں فرق ہونا چاہیے. جس وقت آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوا، آپ کے گفتگو سے، لڑنے بڑھنے سے، جس سے بھی، اس وقت جو آپ کا دماغ تھا، اس دماغ، اس سوچ کو اس وقت سے مختلف ہونا چاہیے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیں. اگر آپ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے بیٹھ جائیں گے جو مسئلہ پیدا کرتے وقت تھی تو پھر تو وہ حل نہیں ملے گا. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے حالات کو ویسے دیکھیے جیسے وہ ہیں، نہ کہ آپ حالات کو ویسے دیکھیں
جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے جرنیلوں کی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیشہ سے، ہم ٹھیک کر دیں گے، ہمارے ہاتھ ڈنڈا ہے، ہم یہ کر دیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، دور بدل گیا حضور. آپ حالات کو ویسے دیکھیے جیسے آج وہ ہیں. لوگوں نے کے پی میں وہ گریڈ اسٹیشن پہ جا کے قبضہ کر لیا. اسلام آباد میں 37 گھروں کو ایک ساتھ کسی نے لوٹ لیا. غزہ پہ وہ جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے، ایک فوجی کے بیٹے نے ان پہ جا کے گاڑی چڑھا کے 2 کو شہید کر دیا. غربت کہاں پہنچ گئی. آپ نے کتنی بڑی نا سمجھی کی باتیں کی ہیں. اب ان کو سمیٹیے. یہ بڑا مطلب آپ کو سوچنا چاہیے کہ 70 سال تک آپ نے جائز ناجائز جو بھی کام کیے ہیں اب اس سے توبہ کیجئے، سیاست سے دور ہو جائیے. دیکھیے ویسے تو ان کا پارٹیسپیشن بہت پرانا ہے جرنیلوں کا، لیکن یہ جو آج جس مسئلے کا ہم حل کرنا چاہتے ہیں یہ باجوہ اور ان کے ہمنوا نے پیدا کیا تھا، جس میں یہ بھی ہیں، عاصم منیر صاحب بھی ہیں. اب انہی ساتھیوں کو اس مسئلے کو حل بھی کرنا پڑے گا. آغاز بھی انہی کو کرنا چاہیے. یار 6.2 کی شرح سے ترقی کرتی ہوئی حکومت کو ہٹا کر آپ ایک ایسے نااہل اور کرپٹ لوگوں کی حکومت لے آئے کہ صاحب جنہوں نے پٹھا بٹھا دیا. اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے. دیکھیے آپ کی اکانومی کہاں چلی گئی، آپ کا سیاسی استحکام کہاں چلا گیا، انویسٹر سارے بھاگ گئے. اب تو آپ سمجھ جائیے، یا اب بھی آپ انا کی جنگ لڑیں گے تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اچھا دیکھیے اب مشکل وقت آیا ہے اور اب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور مشکل فیصلے مشکل وقت میں ہی کرنے پڑتے ہیں نا بھائی. تاریخ دیکھ لیجیے آپ. چارلز ڈی گول جو فرانس کے صدر تھے، کتنا مشکل وقت آ گیا تھا. ان کو الجیریا کو آزادی دینے کے سلسلے میں ریفرینڈم کرانا تھا اور ان کو آزادی دینی تھی. کافی ان کی پوری قوم ان کے خلاف تھی. انہوں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، مسئلے کا واحد حل یہی ہے. اور پھر انہوں نے وہ کیا اور وہ فرانس کے حق میں بھی اچھا ثابت ہوا. الجیریا کے تو لوگ اپنے ملک کے لیے آزادی چاہتے تھے. پاکستان میں لوگ پاکستان سے نہیں، پاکستان میں ہونے والی کرپشن سے آزادی چاہتے ہیں. آپ کی کرپشن، جرنیلوں کی، مافیاز کی، نون لیگ، پی پی کرپٹ سیاسی جماعتوں کی، ہر کرپٹ، اس سے لوگ تھک گئے یار. لوگوں کی جان اور ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے. اب آپ ان کو آزادی دیجئے، عدلیہ پہ سے اپنا پریشر ختم کر دیجئے، ووٹ کو عزت دیجئے. اس کے علاوہ اور کوئی حل قوم قبول نہیں کرے گی، اور کوئی حل ہے ہی نہیں. سچا حل جو ہے وہ یہی ہے. دیکھیے جھوٹے اور ٹیمپریری سلوشن اگر آپ سامنے لائے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا ایک بڑا قومی مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم پرماننٹ پرابلمز کے ٹیمپریری سلوشن ڈھونڈتے رہے ہیں. پرماننٹ پرابلمز کے پرماننٹ سلوشن ڈھونڈنے چاہیے. میں مختصراً آپ سے ایسے کہتا ہوں کہ permanent problem need permanent solution. Temporary problem you may apply some temporary solution. لیکن permanent problem کے temporary solution آپ اس وجہ سے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ مسائل زندہ رہیں. مجھے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ اشرافیہ جو ہے یہ مسائل حل ہی نہیں کرنا چاہتی تاکہ ان کا کردار نہ کھو جائے، ان کے ہاتھ سے قوت نہ نکل جائے. جب بھی یہ حل کرتے ہیں تو کوئی ٹیمپریری ایسا وہ لاتے ہیں کہ اس کو کرو، قوم کو مطمئن کرو اور آگے بڑھو اور اپنا اقتدار رکھو. اب سوشل میڈیا کے اس دور میں اب آپ قوم کو زیادہ دیر بے وقوف نہیں بنا سکتے. کمیونیکیشن اتنا تیز ہو گیا، اتنا ڈائریکٹ ہو گیا ہے. سیاسی شعور سے جنگ کر رہے ہیں آپ قوم کی. ابھی تک آپ کا ایک پوائنٹ بھی صحیح نہیں ثابت ہوا صاحب. 2.5 سال 3 سال شروع ہو گئے، آپ کی ایک چیز بھی صحیح نہیں. یا تو رب آپ سے ناراض ہے، یا آپ کے پاس ایسے ایڈوائزر ہیں کہ آپ کی کوئی چیز بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکی. دیکھیے یہ جرنیل، عدلیہ، عمران خان سب کی ذمہ داری ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں. اور جو مین بات ہے جس کو کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور کہنا بہت ضروری ہے،
اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے جرنیل ہیں جن کی ہم نے ایک وقت میں تو کہیے کہ پوجا کی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے پردے چاک ہونے کے بعد اس دور میں اب جو ہے ان کی ساری حرکتیں چونکہ سامنے آ چکی ہیں، ان کو چاہیے یہ اپنی بھی عزت بچائیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان بھی اور عدلیہ بھی تھوڑی سی فیس سیونگ دیں ان کو، کیونکہ بہرحال یہ ہماری فوج ہے، اس سے ہمارا بڑا رومانس رہا ہے زندگی میں. تو کوئی ایسا ایگزٹ ان کو دیں کہ سیف ایگزٹ ہو، جس سے ان کی کچھ فیس سیونگ ہو جائے. اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ دھمکیاں دینا بند کریں. دیکھیے دھمکیوں سے کام نہیں چلنے والا، یہ 1960-70 کی دہائی نہیں ہے بھائی. دھمکیوں سے، ظلم و ستم سے، سارے ظلم و ستم کر کے آپ نے دیکھ لیے نا، کچھ کام بنا نہیں، بنا بگڑا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا، ووٹ ٹو ڈو اینڈ ووٹ ناٹ ٹو ڈو، انہوں نے سارے وہ کام کیے ووٹ ناٹ ٹو ڈو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک جرنیل کو یار ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے نزدیک تو ایسا سوچنا گناہ تھا کہ ایک جرنیل گزر رہا ہوگا اور کوئی صاحب اس کو برہنہ ذات گالیاں دیں گے. تصور کیجیے، آپ ایمانداری سے میری بات کو سوچیے گا. آپ وہاں پہنچ گئے. اب آپ قرآن لے کے محفل میں جاتے ہیں، ہمارے جنرل صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل باجوہ، یہ عزت رہ گئی ہے. اور جا کے لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو یار میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں کیا. اور کوئی قبول نہیں کرتا کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ سے کام نہیں چلنے والا. ایک دور تھا وہ ہمارے بچپن میں کھوٹا سکہ کبھی کبھی چل جاتا تھا، کھوٹا نوٹ، لیکن میں نے ایک بہت عرصہ ہو گیا آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ ایسا نادان ہو کہ وہ کھوٹا سکہ کہیں چلا دے. اب کھوٹا سکے کا دور ہے نہیں، آپ کا دور پورا ہو چکا ہے. اب جو آپ چاہتے ہیں نا کہ لمبے قرضے مل جائیں، وہاں سے ہم پیسہ کما لیں، ریکارڈک کو بیچ کے پیسہ کما لیں، یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. اور جو نصیب میں نہیں ہو اس کی خواہش نہ کرنا عقل مندی ہے. آپ ایک ایسے سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور پوری قوم کو لگا رکھا ہے آپ نے کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. کسی محفل میں نہیں جا سکے گی یہ ٹیم جو آج یہ ظلم کر رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. انجام بہت خراب ہوگا. میں نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا اگر آپ فری الیکشن کرا دیں پھر تو آپ ہیرو بن جائیں. ہیرو بننے کا چانس گنوا دیا. اب عزت سے ایگزٹ لینے کا چانس تو نہ گوائیے. کس بات کی دھمکیاں دے رہے ہیں، دلوا رہے ہیں وہ نجم سیٹھی کے ذریعے اور فلاں کے ذریعے. اور میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ ہمارے جرنیلوں کو خدا جانے ایسے ایڈوائزر کہاں سے مل جاتے ہیں جو مسئلے کا حل ایسا لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب وقت آ گیا ہے، آپ وقت کے ترازو میں تل رہے ہیں. کیا آپ کی انا زیادہ ہے یا پاکستان آپ کے نزدیک زیادہ ہے؟ حلف لیا تھا قرآن پہ، سپورٹ کرتے ہو زرداری کو اور نواز کو. کیا سوچو کتنا بڑا دھوکہ، کون کھائے گا، کیوں کھائے گا؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ ہمارے ارد گرد انہوں نے ایسا صورتحال پیدا کر دی ہے، وہ اس اب کیا یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے کہ بلاک کر دیا. ہمارے شو کو بہت کم دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو نوٹسز نہیں پہنچ پاتے ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں ارے ایک عرصہ سے آپ غائب ہیں، کہاں تھے آپ؟ میں تو روز پروگرام کر رہا ہوں، ماں سوائے ان پاسٹ 2 days کے کچھ اپنی مصروفیات تھیں، میں تو روز پروگرام کرتا ہوں. تو بہت ہمارے ساتھ یہ ذاتیاں کر رہے ہیں جو ختم ہو جائیں گی ایک دن انشاءاللہ. آپ پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.